الصلاۃ، جب نماز سے تم فارغ ہو چکو، فانتشروا فی الارض، تو پھر زمین میں پھر سے پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو پھر سے تم تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو تو اللہ کو بھول نہیں جانا، کسب معاش میں لگے ہو، رزق کے پیچھے، دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کا ذکر اور کثرت سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر فلاح پانا چاہتے۔ ہمارا المیہ کہ ہم نے اللہ کے شاعر کو، اللہ کی نشانیوں کو مذاق بنا دیا، کہ ایک حاکم آیا، اس نے جمعے کے دن کو چھٹی کر دی، اگلا آیا اس نے چھٹی ختم کر دی، اگلا آئے گا وہ پھر چھٹی بنا دے گا۔ اور یہ اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کی رغبت تھی، آپ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ، اس کو میں 5 رکنوں پہ بنا دوں، جس طرح حضرت ابراہیم کے دور پہ تھا کہ 5 ارکان پہ اس کی عمارت، کہ یہ حتیم یہ بھی اندر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کعبہ پہ باقاعدہ منجنیق سے بمباری کی گئی، حجاج بن یوسف نے پتھراؤ کیا، اور منجنیق ایک توپ کی مانند تھا جس سے پتھر باندھ کر پھینکے جاتے تھے، کعبۃ اللہ پر پھینکے گئے اور کعبۃ اللہ شہید ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہما نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اسی طرح تعمیر فرمائی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور کعبۃ اللہ پھر گر گیا، یا روایات میں ہے جل گیا، تو حجاج بن یوسف نے اس کی اسی طرح دوبارہ سے تعمیر کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مسئلہ پھر سے اٹھا کہ کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنایا جائے، تو غالباً امام زہری ہیں یا کوئی اور امام ہیں، اور ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی شامل ہیں، انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا کہ یہ حکام کا کھیل نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو گرا دے اور بنا دے، یہ اللہ کی شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان کا احترام کیا کرے۔ اب جس طرح بن گیا ٹھیک ہے، اس کو اب نہیں چھیڑنا۔ تو ہم نے اللہ کی نشانیوں کو، جب اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں صرف سنی سنائی باتیں ہوں گی، دل میں کوئی بات ہوگی ہی نہیں، تو پھر ہم اپنے تئیں، اپنے طرف سے ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے سر، میں معافی چاہتا ہوں، اور ہم اللہ کے دین کو مذاق بنا رہے ہوں گے جیسا کہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب کا دن ان کے لیے محرم تھا، حرام تھا، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ تم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا دنیاوی۔ اب ہوتا یوں کہ مچھلیاں اسی دن ساحل سمندر پہ آتی، اور ان میں ایک گروہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں، ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ فرسودہ باتیں ہیں، ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے دور کی باتیں ہیں، تو بہت پرانی باتیں ہو گئی، اب نیا دور آ گیا ہے، نئے دور کے تقاضے ہیں۔ اور جس دن وہ سب وہ گروہ نہ مناتا، مچھلیاں آتی ہی نہ، وہ تیار بیٹھتے مچھلیوں کو پکڑیں گے، مچھلیاں آتی ہی نہ۔ اب وہ پھر متذبذب ہو جاتے کہ نہیں، یہ تو کوئی اور طاقت ہے جو ان کو لاتی بھی ہے، روکتی بھی ہے، لہذا پھر وہ پابند ہو جاتے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ہماری طرح کے لوگ تھے، کبھی اللہ کی نشانی دیکھی، اسلام کی طرف آ گئے، اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، اسلام کی طرف آ گئے، اللہ کی طرف آ گئے، پھر اللہ نے رزق فراخ کر دیا، اللہ سے دور ہو گئے۔ اور یہ انسان کا شروع سے رویہ ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، عزت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، کہتا ہے کہ میرا رب بہت اچھا ہے،
کتنا ہی عمدہ رب ہے، میری عزت میری اکرام فرمائی. وَمَا إِذَا مَبْتَلَا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مبتلا کر دیا پھر سے، پہلے بھی ابتلا تھی، رزق تنگ کر دیا، یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر نہیں کی، میری بےزتی میری اہانت کر دی، میرے رب نے میری قدر نہیں کی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اسی طرح ہم ان کو ابتلا میں ڈالتے تھے ان کے فسق اور ان کی نافرمانی کی پاداش میں. عزیزان گرامی، یہاں پر والد گرامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی اہم بات وہ ہمیں بتلاتے تھے کہ جب حلال پر آدمی اپنے آپ کو محدود نہ کرے اور حرام کی طرف آ جائے تو حلال حرام خواہ جتنا زیادہ ہو پورا نہیں ہوتا. ایک بہت اہم اور راز کی بات آپ کو بتا دوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ان کو پورا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. واقعتاً حقیقتاً یہ نہیں ہوتا. وہ حضرات جو حرام کے طور پہ کروڑ پتی بنتے ہیں، ارب پتی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخراجات اتنے ہی بڑھا دیتے ہیں. اب پہلے یوں تھا کہ ہزاروں میں خرچ کرتے تھے، گھر کا خرچ ہزاروں میں چلتا تھا، اب لاکھوں میں چلتا ہے، پھر بھی پورا نہیں ہوتا. پورا ہونا اور بات ہے، کافی ہونا اور بات ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت مالدار ہیں، بہت تھوڑا کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، ان کو کافی ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہی مالدار لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں کہ کافی ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، باقی خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ. وہ جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، ان کو وہی پورا نہیں ہوتا. اور یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پورا واقعتاً نہیں ہوتا اور وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ پوری نہیں ہوتی. بندہ دیکھے تو ان کے ایسٹس، ان کے اکاؤنٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوں گے، پورا پھر بھی نہیں ہو رہا. یہ اس کا تعلق نہ مال سے ہے نہ دولت سے ہے. یہ اللہ نے ایک ایسا صیغہ راز میں یہ بات ڈال دی ہے کہ حلال کمائیں گے، اور اس کو حدیث میں ایک لفظ سے تعبیر کیا گیا، قناعت. اس بات پہ راضی ہو جانا جتنا اللہ نے دیا ہے. یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو ہم سے زیادہ امیر اور کوئی نہیں ہوگا. اور قناعت نہ ہو، حرص، ہوس، لالچ آ جائے، پھر کبھی امیر نہیں ہو پائیں. پھر مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہیں گے، اور پھر وہ نقشہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ باندھتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، لاہی کر دیا، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے. پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے اور وہ دوڑ ختم ہوئی تو قبر کے اندر. فرمایا کہ اذا اعطی ابن آدم وادیین من ذہب، ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں دی جائیں، لطلب ثالثہما، تو فوراً تیسری مانگے گا. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھرے گی. ویتوب اللہ علی من تاب. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی، قرآن کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے گھروں کا گہوارہ بنا دیں اور ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائیں کہ قرآن کو ہم اپنے اوپر، اپنے گھر پر نافذ کر سکیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اگر آپ حضرات کے پاس سوالات ہیں تو آپ کر لیجیے.